السلام علیکم ناظرین، ہمارے اس یوٹیوب چینل حافظ او آن لائن پر آپ روزانہ کی بنیاد پر قبلہ کاری بشیر احمد توسوی صاحب مدہ ذلہ العالی آپ کا ڈیلی درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، روزمرہ کے مسائل، روزانہ کی اچھی بات اور واٹس ایپ سیٹر سن سکتے ہیں۔ تو سننے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل حافظ او آن لائن کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير آمنت بالله صدق الله العظيم۔ دوستو، سورۃ الملک کی آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 4 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے ہی دوست احباب اس درس قرآن میں شریک ہیں، دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کے لیے، خصوصاً ہمارے والدین کے لیے اور حضور کی ساری امت کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے اس درس قرآن کو بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ آج کے اس درس کے اندر اللہ پاک نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ اللہ کی جو تخلیق ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والی وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور اس نے ہر ایک چیز کو سجا سجا کے تیار کیا ہے۔ کیونکہ یہ سورۃ المکی ہے اور مکی کے حضور کی جو زندگی مکی تھی اس کے دور کے اندر مشرکین کی تعداد زیادہ تھی اور وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دی، میں تمہیں اس رب کی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں جو سب کا خالق ہے، مالک ہے، اس کی طرف آ جائیں، بتوں کی پوجا کو چھوڑ دیں، یہ تمہارے خدا نہیں ہو سکتے، ہمارا جو رب ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، اور میں تمہیں بتاؤں کہ ہمارے رب کی شان کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کی شانوں کا ذکر فرمایا، تو یہ قرآن بھی نازل ہوا تو پھر اللہ پاک نے اس بات کا ذکر فرمایا، الذی، جو میرا محبوب جس رب کی دعوت دے رہا ہے اس رب کی شان کیا ہے؟ خلق، اس نے پیدا کیا ہے، سبع سماوات طباقا، اس نے 7 آسمان ایک دوسرے کے اوپر بنائے، تہے در تہے، طباقا۔ اس بات کا بھی یہ ذکر ہوا کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کتنی مدت ہے، آدمی چلنا چاہے، پہنچنا چاہے تو 500 سال کی مدت ہے، پھر دوسرے آسمان پہ پہنچتا ہے۔ تو اسی طرح یہ 7 آسمان اللہ پاک نے جو پیدا فرمایا کیا کوئی ایسا آسمان بنا سکتا ہے؟ ایسے کوئی آسمان کے نیچے دیکھیں کہ کوئی سہارا، کوئی پلر ہے اور کسی کے اوپر وہ کھڑا ہے؟ نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو ذرا اس بات کے اوپر تو دھیان کریں کہ جس رب نے ان آسمانوں کو بنایا ایک دوسرے کے اوپر طباقا فرمایا، اسی طرح ما ترا، تو دیکھیں فی خلق الرحمن، کہ اللہ کی پیدا کرنے میں جو رحمان نے پیدا کیا ہے، من تفاوت، کیا اس کے اندر کوئی تمہیں فرق نظر آتا ہے؟ کوئی چیز تمہیں ایسی نظر آتی ہے کہ ہاں کہ اس سے خوبصورت اور چیز بن سکتی تھی؟ اللہ نے جس کو جہاں پیدا کیا ہے خوبصورت پیدا کیا ہے، چاہے آسمان ہو، اس کے مقابلے کے اندر کوئی دوسرے ایسے آسمان نہیں بنا سکتا۔ جس طرح یہ زمینیں ہیں اور زمین جیسی کوئی دوسرا تمہارا خدا نہیں بنا سکتا۔ جو مخلوقات اللہ پاک نے زمین و آسمانوں کے اندر پیدا کی،
ایسا کوئی دوسرے کے اندر طاقت نہیں، تو کیا رحمان کی اس تخلیق کے اندر تمہیں کچھ کوئی نقص نظر آتا ہے، کوئی فرق نظر آتا ہے؟ ذرا یہ دیکھیں، اللہ پاک نے انسان کا چہرہ بنایا ہے، آنکھوں کی جگہ اگر یہاں منہ ہوتا تو کیا خوبصورت لگتا؟ یہاں کان ہے، یہاں آنکھیں ہوتی، انسان خوبصورت نظر آتا نہیں۔ اللہ نے جو جہاں بنایا ہے، جہاں آنکھوں کا مقام تھا وہاں اللہ پاک نے آنکھیں تیار کی ہیں، جہاں منہ کا مقام تھا اللہ پاک نے وہاں منہ کو بنایا، اور منہ کے اندر زبان کو اللہ نے بولنے کی طاقت عطا کی، اور جہاں کانوں کی ضرورت تھی اللہ پاک نے وہاں کانوں کو بنایا۔ تو فرمایا ایسا کوئی دوسرا تمہیں نظر آتا ہے کہ جو تم اس کی پوجا کرتے ہو، اس کو مانتے ہو کہ یہ ہمارا خدا ہے؟ نہیں، آؤ اس خدا کی طرف، اس رب کی طرف، اور جس کے لیے 1,24,000 انبیاء تمہیں دعوت دینے کے لیے آئے، تو میں بھی اسی تبلیغ کی ایک کڑی ہوں۔ اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کے تمہارے پاس بھیجا ہے، آؤ میں تمہیں اس خدا کے ساتھ ملا دوں، میں تمہیں اس رب کی محبت دوں اور تمہیں رب کا سہارا دوں۔ سارے بتوں کو چھوڑ کے اور رب کے احکام کی پابندی کرو، اسی رب کے قریب آ جاؤ۔ ما ترا، کیا دیکھتا ہے؟ فی خلق، اور فی خلق الرحمن، خلق کہتی ہیں پیدا کرنے کو، رحمان کے پیدا کرنے میں من تفاوت، فرمایا کوئی تمہیں فرق نظر آئے تو پھر دیکھیں۔ فرج البصر، فرمایا فرج البصر، اور دیکھ اپنی آنکھ کو، نظر کو، کہ وہی نظر، وہی دیکھنے کی جو طاقت ہے، فرمایا اس کو دیکھ۔ حل تری من فطور، فطور کہتی ہیں شک کو، نقص کو، تو کیا تمہیں کچھ نقص نظر آئے گا؟ کوئی عیب نظر آتا ہے؟ کوئی عیب تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ جب بھی اللہ کی تخلیق کے اندر آپ دیکھیں گے تو تمہیں نقص نظر نہیں آئے گا، رب کی شانوں کے اندر کمی نظر نہیں آئے گی، رب کی شانوں کے اندر کوئی کمی پیشی نظر نہیں آئے گی، کوئی عیب نظر نہیں آئے گا۔ ما ترا فی حل تری من فطور، اور کیا تو دیکھتا ہے اس کے اندر کوئی نقص، کوئی عیب؟ تو اللہ جو رحمان ہے اس کی تخلیق کے اندر جب عیب نظر نہیں آتا تو پھر اس رب کے اندر کوئی عیب نظر ہو سکتا ہے؟ کوئی رب کی شان کے اندر کوئی عیب نظر آ سکتا ہے؟ تو فرمایا اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ ہر نقص سے پاک ہے۔ اللہ نے جس چیز کو بنایا ہے اور وہ چیزیں اس سے بے عیب ہیں، تو فرمایا تم ان بتوں کی طرف کیوں جاتے ہو؟ تو اللہ پاک نے فرمایا، یہ آیت نمبر 4 کے اندر فرمایا اگر آپ غور کریں، ثم ارجع البصر کرتین، دوبارہ اپنی نظروں کو اٹھا کر دیکھیں، بار بار دیکھیں اللہ کی شانوں کی طرف، اللہ کی تخلیق کی طرف۔ فرمایا ینقلب الیک البصر، فرمایا ہاں تمہاری نظریں ناکام لوٹ کے واپس تمہاری طرف آئیں گی۔ فرمایا تمہیں یہ نہیں ہوگا کہ میں نقص نکالوں، فرمایا اللہ کی تخلیق کے اندر تم نقص نہیں نکال سکتے۔ فرمایا جتنا بھی غور کرو، فرمایا ثم ارجع البصر کرتین، جب تم دوسری مرتبہ دیکھو، جب بار بار اپنی نظروں کو اٹھا کے دیکھو، تو فرمایا ینقلب الیک البصر، فرمایا ایک ہے دوستو آنکھ کی نظر، ایک ہے دل کی نظر، یہ دل بھی دیکھتا ہے، دل بھی گواہی دیتا ہے۔ تو فرمایا نہ تمہاری آنکھ کی نظر مقابلہ کر سکتی ہے، نہ دل کی نظر رب کی شانوں کے اندر نقص نکال سکتی ہے۔ تو فرمایا یہ لوٹیں گی ناکام ہو کر، فرمایا کہاں؟ خاسئا وہو اسیر، فرمایا یہ تھکی اور شرمندہ ہو کر، یعنی آنکھ آسمان کو دیکھے بار بار، سورج کی طرف آپ دیکھیں، آپ سورج کی طرف ایک منٹ نہیں دیکھ سکے کہ اس کی میں تاب کیسے لا سکتا ہوں۔ فرمایا تم اپنی نظروں کو پھر واپس لے آؤ گے۔ فرمایا آسمان کی طرف اپنی نظروں کو اٹھا کے دیکھو، اس کے اندر تمہیں نقص نظر نہیں آئے گا۔ رات کو دیکھیں ستارے کس طرح چمک رہے ہیں، سورج کس طرح چڑھ رہا ہے، چاند کس طرح اس کا غزر ہو رہا ہے، فرمایا کس طرح وہ اپنی رفتار سے چل رہا ہے۔ تو فرمایا اس کے اندر تمہیں نقص نظر نہیں آئے گا، ہاں یہ ہوگا خاسئا وہو اسیر، تمہاری نظریں تھک جائیں گی،
تم بار بار دیکھتے رہو گے، جتنی مدت آپ دیکھتے رہیں، جتنا عرصہ آپ دیکھتے رہیں، فرمایا تمہاری نظریں تھک جائیں گی، واہ حسیر، فرمایا کہ تم شرمندہ ہو کر واپس تمہاری نظریں تمہاری طرف آئیں گی۔ تو اللہ کی شانوں کے اندر نہ فرق آتا ہے، نہ اللہ کی شان کے اندر کوئی کمی ہے، نہ اللہ کی تخلیق کے اندر کوئی عیب ہے۔ تو فرمایا وہ ذات بھی بے عیب ہے، اس کی تخلیق بھی بے عیب ہے، اور جو کچھ جہاں اللہ پاک نے بنایا ہے اللہ نے اپنی شان کے مطابق اس کو تیار کیا ہے۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ دوستوں کی یہ جو درس قرآن جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، 2 سپارے آخری ہیں، یہ سورۃ ملک کا 2-3 دن سے یہ درس شروع ہوا ہے، اور دعا بھی ہے کہ اللہ پاک اس جو 2 سپارے رہتے ہیں اللہ ان کو مکمل فرمائے، اور انشاءاللہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق میں نے رات عشاء کی نماز کے بعد پرسوں وعدہ کیا تھا کہ سورۃ ملک کی تلاوت روزانہ عشاء کی نماز کے بعد کی جائے گی، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو آدمی سورۃ ملک کی تلاوت کر کے اپنے بستر پر جائے گا، جب موت آئے گی اس کی میت کو اٹھا کے جب قبر کے اندر رکھ دیا جائے گا تو فرمایا قبر کے عذاب سے وہ انسان محفوظ ہو جائے گا۔ فرمایا یہ سورت دفاع کرے گی، قبر کے اندر اسے عذاب نہیں پہنچنے دے گی، اور اس سورت ملک کی تلاوت کرنے والا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن یہ سورت اللہ کی بارگاہ میں اس شخص کے لیے سفارش کے طور پہ حاضر ہوگی، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی باری تعالیٰ یہ میں تیرے قرآن کا تیرے کلام کا حصہ ہوں، اور یہ انسان سوتا بعد میں تھا، مجھے پہلے تلاوت کرتا تھا، میں اس کی سفارش کرنے کے لیے تیری بارگاہ میں آئی ہوں، اور میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما کے اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ تو اللہ پاک اس کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ ایک شخص سے کہ آؤ میں تمہیں حدیث کا ایک تحفہ دوں، تو وہ شخص کہنے لگا کون سا تحفہ ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سورۃ ملک خود بھی یاد کرو اور اپنی اولاد کو بھی یاد کراؤ، جو تمہارے ہمسائے ہیں ان کو بھی یاد کراؤ، اور رات کو پڑھ کے سویا کریں، اور اس کے بہت فائدے ہیں۔ سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں میں نے کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے نہیں دیکھا، آپ جب سوتے بعد میں تھے یہ سورۃ ملک اور سورۃ حامیم سجدہ کی تلاوت پہلے کرتے تھے، اور اس کے بعد آپ آرام کرتے تھے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔